اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم الہمنی رشدی وعائذنی من شر نفسی۔ اے اللہ تعالیٰ مجھے میرے نفس کی ہدایت عطا فرمائے اور میرے نفس کی برائی سے بچا لیں، آمین۔ آج کی ہماری صورت ہے سورہ مدثر، سیکوینس کے حساب سے 74 نمبر ہے اور یہ مکہ میں نازل ہوئی تھی اور اس کی 56 آیات ہیں۔ اس کا نام پہلی آیت میں سے لیا گیا ہے اور مدثر کے لفظ کا مطلب ہوتا ہے کپڑا اوڑھنے والا، مطلب گھبرا کے کسی ڈر کی وجہ سے کپڑے کو اپنے اوپر اوڑھنا۔ اور جو مزمل پچھلی صورت تھی اس کا مطلب ہوتا ہے کپڑے کو اپنے اوپر لپیٹنا، جیسے عام انداز میں اپنے آپ کو ڈھانپنے کے معنی میں۔ صورت کے مضامین کے حوالے سے آیات کی ڈسٹریبیوشن دیکھ لیتے ہیں۔ آیت نمبر 1 سے 7 تک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے کچھ خاص ہدایات ہیں اور اعلیٰ مقاصد کے لیے پاکیزہ اخلاق کی تعلیم دی گئی۔ آیت نمبر 8 سے 10 تک قیامت کے دن کافروں کے انجام کی ایک جھلک دکھائی گئی۔ 11 سے 26 تک ولید بن مغیرہ کا طرز عمل اور اس کا انجام واضح کیا گیا۔ آیت نمبر 27 سے 31 تک جہنم کی ہولناکی کی تفصیل ہے اور اس کے اوپر مختلف گروہوں کا رسپانس واضح کیا گیا۔ 32 سے 37 تک انسانوں کی وارننگ کے لیے قیامت کی آمد کی اطلاع دی گئی۔ 38 سے 48 تک یہ حقیقت بتائی گئی کہ ہر جان گروی ہے اور جنتیوں کی گناہ گاروں سے گفتگو کا ذکر ہے۔ آیت نمبر 49 سے 55 تک قرآن سے اعراض اور آخرت کے انکار کی وجہ بتائی گئی کہ کافروں کا تکبر اور خود پسندی ہے۔ آیت نمبر 57 میں یہ حقیقت واضح کی گئی کہ ہدایت اور مغفرت کا اصل حقدار اللہ تعالیٰ ہے، یعنی صرف اللہ کی ذات ہے جس سے ہدایت اور مغفرت مانگی جا سکتی ہے اور وہی اس کو عطا کرنے والا ہے۔ آئیں سورت کا تھوڑا سا تفصیلی جائزہ لے لیتے ہیں۔ اس سورت کے نازل ہونے کے حوالے سے حضرت جابر بن عبداللہ سے روایت ہے کہ وحی کی ابتدا ہونے کے کچھ عرصہ بعد وحی کا سلسلہ رک گیا، یعنی اس میں تھوڑا سا گیپ آ گیا۔ تو اس دوران نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دن کہیں جا رہے تھے کہ راستے میں انہیں آسمان کی طرف سے ایک آواز سنائی دی۔ جب انہوں نے سر اٹھا کر اوپر دیکھا تو انہیں وہی فرشتہ نظر آیا جو غار حرا میں ان کے پاس آیا تھا، یعنی حضرت جبرائیل، اور اس وقت وہ آسمان اور زمین کے درمیان ایک کرسی پر بیٹھے ہوئے تھے۔ تو ان کو دیکھ کر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کافی دہشت طاری ہو گئی اور یہ واپس اپنے گھر گئے اور جا کر کہنے لگے کہ مجھے کوئی کمبل اڑا دو، یعنی بہت زیادہ گھبرا گئے۔ اور پھر اسی حالت میں سورہ مدثر کی آیات نازل ہوئیں، کیونکہ مدثر کا بھی یہی مطلب ہوتا ہے کہ گھبرا کر یا ڈر کر اپنے اوپر کپڑا اوڑھنے والا۔ جیسے مثال کے طور پر اگر بچے ڈر جائیں، بجلی وغیرہ چمک رہی ہو تو وہ کسی چادر یا کپڑے کو اپنے اوپر کر لیتے ہیں اور اسے زور سے پکڑ لیتے ہیں، تو مدثر کا یہی مفہوم ہے۔ اور پھر اس وقت سورہ مدثر کی پہلی 7 آیات نازل ہوئیں اور اس کے بعد وحی کا سلسلہ لگاتار جاری رہا۔ اس صورت میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دوسروں کو خبردار کرنے کی نصیحت کی گئی ہے کہ آپ کھڑے ہو جائیں، یعنی اپنی کمر کس لیں اور دوسروں کو بھی وارننگ دیں اور اپنے رب کی بڑائی بیان کریں، یعنی اللہ کی عظمت لوگوں کو بتائیں۔ اپنے کپڑوں کو صاف رکھیں، یعنی کچھ ہدایات جو نبوت کے کام کے لیے ضروری تھیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ڈائریکٹ 1 to 1 خطاب کر کے کچھ اسپیشل انسٹرکشنز دی گئیں کہ اپنے کپڑوں کو صاف رکھو، گندگی اور ناپاکی سے دور رہو، اور کسی سے اچھا سلوک اور احسان اس لیے نہ کرو کہ تمہیں اس کا کوئی بدلہ ملے گا، یعنی جو کام بھی کرو وہ صرف خالص اللہ کی رضا کے لیے کرو، کسی دنیاوی فائدے کے لیے نہیں۔ اور پھر صبر کی تلقین کی گئی، کیونکہ اس راستے میں بہت سی مشکلات اور پریشانیاں، تکلیفیں آئیں گی جن کو جھیلنا پڑے گا اور اللہ کی خاطر آپ کو صبر کرنا پڑے گا۔ اور آیت نمبر 8 سے آخر تک کا جو حصہ ہے یہ بعد میں نازل ہوا جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تبلیغ کا کام شروع کر دیا تھا، اور اس کے علاوہ قرآن کی کافی صورتیں بھی نازل ہونا شروع ہو گئی تھیں اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کو وہ صورتیں تلاوت کر کے سناتے تھے۔ اسی دوران حج کا موسم آ گیا تو مکہ کے کافروں کو یہ فکر لاحق ہوئی کہ اب جب سارے عرب سے لوگ حج کے لیے آئیں گے اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اگر ان کے سامنے قرآن پاک کی تلاوت کی تو وہ لوگ ضرور ان سے متاثر ہوں گے اور اس طرح عرب میں اسلام پھیل جائے گا۔
تو اس اندیشے کو پیش نظر رکھتے ہوئے انہوں نے ایک میٹنگ کال کی سرداروں نے، اور آپس میں اس چیز کو ڈسکس کیا کہ حاجیوں کے آنے پر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کس طرح دور رکھا جائے۔ مختلف سرداروں نے مختلف باتیں پیش کی، لیکن ایک بات پر سب کا اتفاق ہوا کہ ہمیں دوسرے لوگوں کو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے متنفر کرنا چاہیے، مطلب ان کے بارے میں لوگوں سے ایسی باتیں کرنی ہیں کہ لوگ ان کے پاس ہی نہ جائیں اور ان کا کلام نہ سنیں۔ کسی نے کہا نعوذ باللہ، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہم کاہن کہہ دیتے ہیں۔ کچھ نے کہا نہیں، ہم کہیں گے یہ پاگل ہیں، مجنون ہیں۔ تو ولید بن مغیرہ، وہ بھی ایک سردار تھا، وہ سب کی باتیں سنتا رہا، اور پھر اس نے کہا کہ اگر تم لوگ اس طرح مختلف باتیں کہو گے تو کوئی بھی حاجی تمہاری بات کا یقین نہیں کرے گا، تو اس لیے ہمیں ایک بات حتمی کر لینی چاہیے کہ محمد کے بارے میں ہم کیا الزام لگائیں گے، تاکہ ہم میں سے ہر کوئی وہی بات کرے، لیکن وہ الزام ایسا ہونا چاہیے جو ان پر درست بیٹھے، کیونکہ یہ جو کاہن اور مجنون تم لوگ کہہ رہے ہو، ان کا تو بظاہر پتہ چل جاتا ہے باتوں سے، اور محمد کی شخصیت ایسی نہیں کہ وہ مجنون لگتے ہوں یا کاہن۔ تو پھر سارے سرداروں نے کہا کہ اچھا تم ہی بتاؤ ہمیں اس کے بارے میں کیا کرنا چاہیے۔ تو پھر اس نے کہا اچھا مجھے سوچنے دو، اور پھر ان آیات میں قرآن پاک میں اس کے تاثرات کا ذکر ہے، یعنی قرآن پاک میں اس کے پورے جو اس نے جیسچرز وغیرہ اپنے بنائے، جو اس وقت حرکات کی، آنکھوں کے مطلب اس کی اشارے، ماتھے پر بل، سوچنے کا انداز، منہ بسوڑنا، وہ سارا کچھ جو ہے وہ قرآن پاک میں مینشن کیا گیا اور اس پر لعنت کی گئی۔ قرآن میں الفاظ آتے ہیں انہ فکر وقدر، کہ اس نے ایسے سوچا، فکر کیا اور پھر اندازہ لگایا، اور پھر سوچا اور پھر اندازہ لگایا، اور اس پر لعنت ہے قتل کیف قدر، کہ اسے موت پڑے کس طرح کا اندازہ لگایا اس نے۔ ثم نظر، اور پھر اس نے ادھر ادھر دیکھا، ثم عبس وبصر، پھر اس کے ماتھے پر اس نے تیوڑیاں چڑھائیں اور منہ بسورا، جیسے انسان کرتا ہے نا، سوچنے کی ایکٹنگ کر رہا ہوتا ہے۔ ثم ادبر، اور پھر وہ مڑا دوسری طرف کیا، جیسے چل رہا تھا، ادھر سے ادھر واک کر رہا تھا کہ میں سوچ رہا ہوں بڑا۔ واستکبر، اور پھر اس نے تکبر کیا اور کہا ان ھذا الا سحر یؤثر، کہ ہم یہ کہیں گے کہ ایک جادو ہے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کلام پڑھتے ہیں یہ جادو ہے اور لوگوں پر اس کا اثر ہو جاتا ہے۔ اور پھر قرآن پاک میں اس کا انجام بتایا گیا، سأصلیہ سقر، کہ ہم اس کو سقر یعنی جہنم کا ایک نام ہے اس میں داخل کریں گے۔ اور پھر اس سقر کی خصوصیات بتائی گئیں کہ وما ادراک ما سقر، کہ تم کیا اندازہ لگاؤ، تمہیں کیا پتہ چلے کہ وہ سقر کیا بلا ہے۔ لا تبقی ولا تذر، نہ تو وہ باقی رکھے گی اور نہ باقی چھوڑے گی۔ تو خیر ان لوگوں نے کہا کہ ہم کہیں گے کہ نعوذ باللہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جادوگر ہیں، اور جو کوئی ان کی بات سنتا ہے وہ جادو میں آ جاتا ہے اور پھر اپنے گھر والوں کو چھوڑ دیتا ہے، یعنی باپ، بھائی، بیوی، بچوں کو چھوڑ دیتا ہے، اور اس طرح خاندانوں میں تفرقہ ڈال دیتا ہے۔ تو سب نے اس بات کو قبول کیا، اور پھر مختلف سردار گروہ بنا کر حاجیوں میں شامل ہو گئے، اور انہوں نے زائرین کو خبردار کرنا شروع کر دیا کہ یہاں پر ایک شخص اٹھ کھڑا ہوا ہے جو بہت بڑا جادوگر ہے، اور وہ اپنے کلام کے ذریعے خاندانوں کو توڑ دیتا ہے، بھائی بھائی سے جدا ہو جاتا ہے، باپ بیٹے سے، اور اس کے جادو سے بچنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ اس کی بات نہ سنی جائے۔ تو اس واقعے کے حوالے سے سورت میں تبصرہ کیا گیا اور منکروں کو خبردار کیا گیا کہ تمہاری ان چالوں سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کچھ نہیں بگڑے گا، اس دنیا میں تمہیں کچھ حاصل نہیں ہوگا، البتہ آخرت میں تمہاری ان حرکتوں کی وجہ سے تم ضرور برے انجام سے دوچار ہوگے۔ اور یہاں پہ جو جہنم کی تفصیل بتائی گئی وہ بھی بڑی خطرناک ہے، کہ جو نہ باقی چھوڑے گی اور نہ باقی رکھے گی۔ جیسے عام نارمل آگ ہوتی ہے نا، جب اس میں کوئی چیز جلاتے ہیں تو آخر میں کالا سا کاربن بن جاتی ہے، یعنی کوئلہ سا بن کے باقی رہ جاتا ہے، لیکن جہنم کی آگ کا بتایا گیا کہ نہ وہ باقی رکھے گی نہ باقی چھوڑے گی، یعنی سارا کچھ ختم کر دے گی۔ اور مزید واضح کیا گیا کہ اس کے اوپر 19 فرشتے اس کی سیکیورٹی گارڈ ہوں گے، اور جس کے حوالے سے مختلف گروہوں یعنی اہل کتاب اور ایمان والوں کا اور منافقوں کا رد عمل بتایا گیا، یعنی یہ 19 فرشتوں کی جو تعداد کی بات آئی نا، تو وہاں پہ اس کے بارے میں لوگوں نے اس کو رسپانس کیا۔ اور پھر 3 چیزوں کی قسمیں کھا کر قیامت کے آنے کی اطلاع دی گئی کہ وہ ایک اٹل حقیقت ہے اور بہت بڑی آفت ہے، اور یہ ساری معلومات انسانوں کے لیے ایک قسم کی وارننگ کے طور پر دی جا رہی ہے
کہ جو چاہے اس سے نصیحت حاصل کر کے اپنے اعمال درست کر لے۔ اس کے بعد یہ بتایا گیا کہ ہر انسان یعنی ہر جان اپنے اعمال کے عوض گروی ہے، مطلب انسان جیسے عمل کرے گا اس کو ویسا ہی بدلہ ملے گا، یا دوسرے الفاظ میں ہمیں نیک عمل کر کے اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے چھڑانا ہے۔ اگلی آیات میں جنت والوں کی گناہ گاروں سے گفتگو کا ذکر ہے کہ وہ جہنم والوں سے پوچھیں گے کہ تم لوگوں کو کیا چیز جہنم میں لے جانے کا باعث بنی؟ تو وہ بتائیں گے کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے اور مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے اور فضول باتوں میں پڑے رہتے تھے اور آخرت کو جھٹلاتے تھے، یہاں تک کہ ہمیں موت آ گئی۔ اس کے بعد کافروں کی قرآن سے اعراض اور انکار کی اصل وجہ بتائی گئی کہ وہ ان کا تکبر اور خود پسندی ہے، مطلب ان میں سے ہر کافر یہ کہتا ہے کہ میرے پاس براہ راست اللہ کی وحی آئے تو پھر میں ایمان لاؤں گا۔ اب ہر ایرے گیرے پر تو اللہ تعالیٰ وحی نازل نہیں کر سکتے، کیونکہ وحی ایک بہت خاص اور پاکیزہ چیز ہے اور یہ بہت اعلیٰ اخلاق کے لوگوں پر نازل ہوتی ہے۔ سورت کے آخر میں اللہ تعالیٰ کے اذن کی فوقیت بتائی گئی اور یہ واضح کیا گیا کہ ہدایت اور مغفرت صرف اللہ کے اختیار میں ہے، وہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے اور جسے چاہے گا بخش دے گا، اور صرف وہی ایک ہستی ہے جو ڈرنے کے قابل ہے، یعنی جس کا تقوی اختیار کرنا چاہیے، جس کا ڈر دلوں میں ہونا چاہیے۔ عام طور پر لوگ کیا کرتے ہیں کہ جب انہوں نے کوئی غلط کام کرنا ہوتا ہے، کوئی گناہ کا کام، تو وہ دوسرے انسانوں سے ڈرتے ہیں کہ کہیں مجھے کوئی دیکھ نہ لے، جبکہ ڈرنے کا اصل حقدار اللہ کی ذات ہے جو ہر جگہ موجود ہے، ہر وقت ہمیں دیکھ رہی ہے اور آخرت میں فیصلہ بھی اسی نے کرنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں اپنا خالص تقوی عطا فرمائے اور ہمیں متقین لوگوں میں شامل فرما لے، آمین۔ آئے ہم سورت کے احکامات اور اہم آیات دیکھ لیتے ہیں۔ آیت نمبر 2 سے 7 تک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مختلف احکامات دیے گئے اور ان کے ذریعے یہی حکم ہم سب کے لیے بھی ہیں۔ قم فانذر، قم آپ کھڑے ہو جائیں، فانذر اور وارن کر دیں، خبردار کر دیں، دوسروں کو بتا دیں۔ وربک فکبر، اور اپنے رب کی تکبیر بیان کریں یعنی اس کی بڑائی بیان کریں۔ وثیابک فطہر، اور اپنے کپڑے جو ہیں ان کو صاف رکھیں۔ والرجز فاہجر، اور غلاظت اور گندگی سے دور رہیں۔ یہ غلاظت اور گندگی جو ہے فزیکل جسمانی بھی ہو سکتی ہے اور روحانی بھی، اور دوسروں پر اس لیے احسان نہ کریں کہ آپ کو اس کا بدلہ ملے گا۔ اور پھر آیت نمبر 7 میں وَلِرَبِّکَ فَاصْبِرْ، اور اپنے رب کے لیے صبر کریں۔ اور صبر بھی جو ہے اس کے 2 مفہوم ہوتے ہیں، ایک تو مشکلات یا پریشانیوں پر صبر کرنا، اور دوسرا یہ کہ ایمان کی حالت پر صبر کرنا استقامت کے معنی میں۔ پھر یہاں پہ سکر یعنی جہنم کے ایک سیکشن کی ڈیٹیل بتائی گئی۔ لا تبقی ولا تذر، کہ نہ وہ باقی رکھے گی اور نہ باقی چھوڑے گی۔ لواحۃ للبشر، جو کھال کو کھینچنے والی ہوگی۔ اور پھر تھوڑی آیات چھوڑ کے آگے آتا ہے کہ جو نیک لوگ ہیں جنت میں جانے والے، وہ وہاں پہ گناہ گاروں سے پوچھیں گے کہ تمہیں کیا وجہ تھی کہ تم سکر میں داخل کیے گئے، تو اس وقت وہ کہیں گے لم نکو من المصلین، کہ ہم نماز پڑھنے والوں میں سے نہیں تھے اور نہ ہی ہم مسکینوں کو کھانا کھلایا کرتے تھے، اور ہم بحث مباحثے میں پڑے رہتے تھے اور قیامت کے دن کو جھٹلاتے تھے۔ تو یہ وہ صفات بتائی گئیں کہ جو انسان کو سکر میں لے جانے کا باعث بنتی ہیں۔ نماز نہ پڑھنا، مسکینوں کو کھانا نہ کھلانا، فضول کی بحث مباحثے میں پڑے رہنا، قیامت کو جھٹلانا، اور یہاں تک کہ آپ کو موت آ جائے، انہی چیزوں میں مصروف رہنا۔ اور پھر یہ حقیقت واضح کی گئی فما تنفعہم شفاعۃ الشافعین، کہ ان کو اس دن کوئی شفاعت، کسی کی سفارش جو ہے کوئی فائدہ نہیں دے گی۔ اور پھر سورت کی آخری آیت نمبر 56 میں ہے اللہ تعالیٰ کے لیے خاص قسم کے نام آئے ہیں، ہوا اہل التقوی و اہل المغفرہ، کہ وہی تقوی کے اہل ہے یعنی اسی سے ڈرنا چاہیے، وہی اس کا حقدار ہے، و اہل المغفرہ، اور وہی بخشنے والا ہے، یعنی بخشنے کا جو اختیار ہے وہ بھی صرف اللہ کے پاس ہے، اللہ ہی اس کا اہل ہے کہ وہ لوگوں کو بخش دے۔ تو یہ تھی ہماری آج کی سورہ مدثر۔ اس کے ساتھ ہی آج کا لیسن فنش کرتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔